بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی، وہ کون سے گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کے بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 گناہ ایسے ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہوں سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھتے ہوئے الفاظ میں بیان فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سودخور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سودخور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ لیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سودخور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا شخص کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سودخور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر پہ روحت ہو رہا ہے، میں آپ کو لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور ہر قسم کی سہولیات سے بھرا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سودخور کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سودخور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کرنے کا۔ ایک تو تم غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں بہتر صلاح دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔
جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہے۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے، سب سے بڑی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہ کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5ویں گناہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 5واں گناہ جادو ٹونا ہے۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کی فلاں نقصان ہو جائے، آپ نے فرماتے ہوئے کہا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رکھتی اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔